مسجد اقصی اور قبلہ اول کے حوالے سے ایک اور بہت ہی اہم خبر سامنے آئی ہے، اور سیدھے خبر یہ ہے کہ یہودیوں کے ذریعے، اسرائیلیوں کے ذریعے ایک مرتبہ پھر قبلہ اول کی مسجد اقصی کی توہین کی گئی ہے۔ اس کے حرمت کی پامالی کی گئی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ کی لہر پائی جا رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اس سے نہیں روکا جا رہا ہے، اور بار بار اسرائیل کا منسٹر، اسرائیل کے عوام، یہودی سیٹلرز مسجد اقصی کی توہین کرتے ہیں، اس کے حرمت کی پامالی کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے، تازہ خبر ہے، قدس نیوز نیٹ ورک نے یہ خبر شائع کی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہودیوں نے مسجد اقصی کے صحن میں جا کر، کیمپس میں جا کر تلمودی مذہب کے مطابق عبادت کی ہے۔ یہودیوں کے یہاں جو عبادت کا ایک طریقہ ہے اس کو ان لوگوں نے انجام دیا ہے، اور یہ قبلہ اول کی توہین ہے، مسجد اقصی کی توہین ہے۔ عالمی قانون کے مطابق بھی یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو مسجد اقصی کے صحن میں، مسجد اقصی کے آس پاس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہودی صرف دیوار گریہ کے پاس جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ قبلہ اول کے کیمپس میں، مسجد اقصی کے احاطے میں یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن 1967 کے بعد لگاتار جب مسجد اقصی کا سیکورٹی کنٹرول زبردستی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، اس طرح کی پامالی کی جاتی ہے، وہاں کی جو حرمت ہے اس کی توہین کی جاتی ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل کی طرف سے سب سے زیادہ اب کیا جا رہا ہے، اسرائیل کا منسٹر کبھی پہنچتا ہے، کبھی سیٹلر جاتے ہیں، کبھی یہودی جاتے ہیں، اور مسجد اقصی کے احاطے میں جا کر باضابطہ یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اور ابھی یہ تلمودی ریچول ہے، عبادت ہے، ان کی مذہبی کتاب میں اس عبادت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ان کے اس عبادت کو انجام دینے کا مقصد ہے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا، قبلہ اول کی توہین کرنا، مسلمانوں کی مسجد اقصی کی پامالی کرنا۔ یہ سیدھا میسج دے رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے دیوار گریہ موجود ہیں، صرف ان کو وہاں جانے کی پرمیشن اس کے علاوہ نہیں۔ دوسری طرف جمعہ کے دن بھی مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ ابھی بھی نوجوانوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اب میڈیا کو مسجد اقصی میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے، مشکل سے مسجد اقصی سے خبریں سامنے آتی ہے، اور اسرائیل کا یہ جو ظلم ہے، یہ جو رویہ ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر غزہ پٹی اور حماس کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ حماس کو لے کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نہایت ہی سخت بیان جاری کیا ہے، اور امریکی صدر کا سمجھ میں نہیں آتا وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ حماس کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اسرائیل کی تعریف، کبھی حماس کے خلاف سخت ریئیکشن کا اظہار ہو جاتا ہے، اور کبھی بنجامن نیتنیاہو کے خلاف سخت ریئیکشن کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ملر ٹائمز پر ایک ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح حماس کی تعریف کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے کہا کہ حماس کے جو حالیہ اقدامات ہیں اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ غزہ پٹی کا سیکورٹی کنٹرول ابھی حماس کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے وہ خلاف نہیں ہیں۔ اب ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک تازہ بیان سامنے آیا، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یعنی سوشل ٹروتھ پر انہوں نے باضابطہ یہ لمبا چوڑا ٹیکسٹ شیئر کیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پٹی سے حماس کو ختم کرنا ہوگا، حماس کے وجود کو غزہ پٹی میں بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور حماس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس آرمی ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی، مسلم دیشوں نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو سپورٹ کر دیا ہے حماس کو ختم کرنے کے لیے۔ ادھر حماس کی طرف سے بیان واضح لفظوں میں آ چکا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار کو ڈالے گی، لیکن حماس کا کردار غزہ پٹی میں ختم نہیں ہوگا، اور حماس سرنڈر نہیں کرے گی اسرائیلی آرمی کے سامنے یا امریکہ کے سامنے، بلکہ حماس اس بات پر غور و فکر کر رہی ہے کہ وہ فلسطینی گروپ جس کے ہاتھوں میں قیادت ہوگی غزہ پٹی کی، فلسطین کی، اس کو حماس اپنا ہتھیار سونپے گی۔ اسرائیل کی آرمی کو حماس اپنا ہتھیار سونپنے والی نہیں ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ حماس کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے حماس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ
बाहर के किसी भी ग्रुप को गज़ा पट्टी पर हुकूमत करने का इख्तियार नहीं होगा। गज़ा पट्टी में हुकूमत फ़लस्तीनियों की ही होनी चाहिए। बाहर के लोगों की हुकूमत को हमास बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी एक मरतबा पहले ये कहा था कि गज़ा पट्टी में अमरीकी आर्मी नहीं जाएगी। यानी हमास को ख़त्म करने के लिए अब लगातार बहस जारी है, गौर व फिक्र हो रहा है। और हमास को कैसे ख़त्म किया जाएगा, कौन उससे हथियार छीनेगा, कैसे मजबूर किया जाएगा। तो अमरीकी सदर ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अमरीकी आर्मी गज़ा पट्टी में नहीं जाएगी। तो क्या तुर्किया की आर्मी इस काम को अंजाम देगी, मिस्र की आर्मी इस काम को अंजाम देगी, अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं है। उधर कैदियों का तबादला अभी तक जारी है, यानी ज़िंदा कैदियों का तबादला हो चुका है, अब लाशों का तबादला हो रहा है। और हमास ने अब तक 13 इजरायली होस्टेज की लाशों को इजराइल के हवाले कर दिया है। इजराइल की तरफ से भी फ़लस्तीनियों की लाशों को हवाले किया जा रहा है और तकरीबन 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की लाशों को इजराइल ने फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया है। इधर फ़लस्तीनी लगातार अपने इलाकों में जा रहे हैं, मलबा को हटा रहे हैं, अपने घरों में जाकर वो अपना टेंट लगा रहे हैं, क्योंकि उनका घर अब महफूज नहीं है। और अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 9 घर बुलडोज हो चुका है, टूट चुका है। सिर्फ एक घर ही बचा हुआ है और वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज और सही सालिम नहीं है, बल्कि वो घर भी डैमेज हो चुका है इसराइल के हमले में। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।